اس پروگرام میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ جناب اس حکومت کو بھی جو ہے منفی شیش رخیاں لگوانے کا شوق ہے. جن کاموں میں کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ تنازع پیدا ہو جاتا ہے. سیاستدانوں سے جیل میں ملاقات کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی باری آئی تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا. ہر مرتبہ جب ملاقات کا دن آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تماشا برپا ہوتا ہے ڈیالہ جیل کے باہر، اور آج بھی بالکل ویسے ہی ہوا. اور ہم دیکھ وہی دھکم پیل تھی، کچھ پی ٹی آئی کے MNAs کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی گئی. تفصیلات کیا ہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد قیصر صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور خصوصاً ایسے وقت میں اسد صاحب کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ کشیدگی ہے اور پاکستان کو ایک متحدہ محاذ پیش کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس میں آپٹکس جو ہیں اتنے اچھے نہیں لگتے. تو آج کیا ہوا ڈیالہ جیل کے باہر؟ کس کو ملنے دیا گیا، کس کو نہیں ملنے دیا گیا؟ جی دیکھیں، یہ بہت افسوس ہے کہ ایک لافل ملاقات جو اس کی فیملی کی ہے، جیل ویلول کے مطابق جو ملاقات پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ پھر عدالت کے آرڈرز بھی ہے. اس کے باوجود جو ہے نا یہ فاشسٹ حکومت جو ہے نا کسی طور پر نہ قانون کو مانتی ہے، نہ عدالت کو مانتی ہے، نہ کو اپنے رولز کو مانتی ہے. یہ صرف ڈنڈے کی چلتی ہے. اور ایسے حالات میں کہ ملک میں یکجہتی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہم نے آپ کو پتا ہے کہ اپنے سارے جو دکھ درد کو بلا کے قومی یکجہتی کے لیے جو ہے نا ووٹ کیا، ہم نے جو ہے نا قرارداد پاس کی، لیکن اپوزیشن سے توقع رکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ کرے، آپ باقاعدہ جو ہے نا ہمارے ساتھ کوآپریشن کرے قومی یکجہتی کے لیے، اور خود جو ہے نا قومی یکجہتی کو سبوتاش کر رہے ہیں. اچھا، آپ کی نظر میں ظاہر ہے کہ یہ بھارت کا جب مسئلہ نہیں بھی پیدا ہوا تھا تب بھی ملاقات مشکل تھی. کیا وجہ ہے اس میں؟ حکومت کو کیا فائدہ مل رہا ہے اور اس سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو کیا نقصان ہو رہا ہے سیاسی طور پہ؟ یہ ذرا سمجھائیے گا. حکومت کی منطق میں ان سے بھی پوچھوں گا کبھی ان کے وزراء ہمارے پاس آئے تو، لیکن ذرا آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پر؟ دیکھیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے. اس قسم کی یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ تھوڑا، یعنی کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مودی جو ہے نا، یعنی اس کا کتنا مخالف ہے راہل گاندھی کے ساتھ، وہ کتنی مخالفت ہے. اس کے باوجود جو ہے نا وہ اس کے راہل گاندھی کے گھر گیا، لیکن یہاں تو ایون اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بھی کسی نہیں چھوڑا. یعنی اپنی نا ایگو تو اس حد تک لے کے گئے ہیں کہ اس کو ملک کی پرواہی نہیں ہے. اچھا، میں اس پہ بھی آتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس وقت سب سے بڑا پاکستان کے سامنے مسئلہ جو ہے وہ بھارت کے جارحانہ عزائم ہے، لیکن ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا موقف سامنے آ گیا بھارت کے حوالے سے. بہت ساری افواہیں گردش کری ان کی طبیعت کے حوالے سے، ان کی خیریت کے حوالے سے. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس عمران خان کے اس پہ؟ نہیں، ابھی میں نے ملاقات ہو کے آئی ہے اور الحمدللہ بالکل فٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بالکل کوئی ڈس انفارمیشن نہیں. اچھا، آپ لوگ کیا حکمت عملی اپنائیں گے؟ ظاہر کورٹ نے اجازت دی ہے کہ جی فلاں فلاں لوگ مل سکیں گے اگر فہرست دے دی جائے، لیکن اس فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا. تو اگلا کیا لاہ عمل ہوگا تاکہ ملاقات جو ہے سہل طریقے سے ہو سکے؟ دیکھیں، ابھی ہم کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ابھی ہم جا رہے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کیونکہ آج جو ہے نا ہمارے MNAs کو، جو ہمارا چیف ہے جو اس کے اوپر جو تشدد ہوا، اس کی ڈوگر صاحب آ گیا، عامر مغل صاحب پہ، ڈوگر صاحب پہ، اس کی جو ہے نا وہ کرے گی، اور جو ہمارے 2 MNAs اور کو تشدد کیا گیا. یعنی ایک جونیئر وہ جو ہے نا آ کے وداؤٹ صرف چائے پی رہتی ہے، آپ کی ویڈیو میں دیکھ لیں گے یہ سائڈ پہ، ادھر آ کے پتہ اس کو کیا دماغ میں آئی کہ اس نے جو ہے نا بدتمیزی کی ہے. بہرحال یہ چاہتے ہیں کہ اشتعال دلائے. ہم پرامن طور پر اپنی بات آگے بڑھائیں گے. ہم کسی بھی طور نہیں چاہتے کہ اس وقت کوئی ایسا ماحول بنے کہ ہماری قومی یکجہتی کو نقصان ہو. آپ یہ بتائیں، کوئی حکومت سے آپ نے کسی سطح پہ رابطہ کیا کہ بھائی یہ کیوں اتنی مشکل بنا رہے ہو؟ یہ حکومت پنجاب اس میں آپ کو لگتا ہے ذمہ دار ہے؟ واقعی حکومت ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ دونوں ذمہ دار ہیں، دونوں ریسپانسبل ہے. میں نے کل جو ہے نا اسپیکر صاحب سے بھی بات کی، اور میں نے آج اسمبلی کی فلور پہ بھی بات کی. اتنا نہیں کر سکتے، کم از کم ہمارے لیگل لافل ملاقاتیں تو کرواؤ نا. وہ بھی نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کو اپنا آزاد پسند ہے، آپ کو پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب کچھ ہے. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو پاکستان جس طرف تیزی سے جا رہا ہے، وہ پاکستان جو ہے آئسولیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اپنے خارجی پالیسی پہ جو ہے نا ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں، اور انٹرنل اتنے ایشوز ہیں. ہمیں ضرورت اس بات کی قومی یکجہتی پیدا کرے. ہم تو اپوزیشن کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن حکومت بالکل اس پہ ناکام ہے. بالکل درست کہا. سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ قومی یکجہتی کی ہے، بھارت کے ساتھ کشیدگی ہے، متحدہ محاذ کی ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپٹکس جب اس طرح سے جیل کے باہر یہ فضیتہ ہوتا ہے تو آپٹکس بہت اب کیا دنیا کو پیغام دے رہے ہیں آپ کے خیال میں؟
بالکل یہ انتہائی بیوقوفی، کمکنی اور اپنے ملک کو کمزور کرنا اور اپنے ملک کو تقسیم کرنا، یعنی تقسیم کا میسج دینا، اور یہ کسی طور پر جو ہے نا مناسب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی صاحب کی، اور یقیناً جو پاکستان کی اس وقت کہتے ہیں نا حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ متحدہ محاذ کے تاثر کو ختم نہ ہونے دے، اور جتنی اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے آج سے پہلے نہیں تھی۔ بھارت کے جارحانہ عزائم جو ہیں ہمارے سامنے، ایک طرح سے تو پاکستان حالت جنگ میں چلا گیا، انہوں نے کوشش کر ڈالی پاکستان کا پانی روکنے کی، انہوں نے کہتے ہیں نا کہ وہ شپنگ لائنز کو چوک کرنے کی کوشش کی ہمارے فضائی راستوں کو۔ آپ دیکھیں بھارت جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر رہا ہے، اپنے وہ آداب دشمنی سے واقف ہے۔ تو ایسے حالات میں پاکستان کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو پولیٹیکل فکشن ہے اس کو دور کریں، اور جو آپٹکس ہیں وہ بہتر کریں۔ تو جب یہ آپٹکس جاتے ہیں کہ جی جیل سے باہر جو ہے ان حالات میں بھی دھکم پیل ہو رہی ہے اور اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک پاکستان کے حوالے سے منفی تاثر جاتا ہے۔